پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک بہت ہی پیاری کہانی جو کہ ہرن اور زراف کے بارے میں ہے۔ ویسے تو جنگل میں سبھی جانور ایک دوسرے کے دوست بن کے رہتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن کبھی کبھی کوئی جانور تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں جس کی وجہ سے دو دوستوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ آج کی ہماری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک بہت ہی پیاری ہرن اس جنگل میں رہتی تھی۔ ہرن نے کبھی کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ سبھی جانور ہنسی خوشی یہاں زندگی گزار رہے تھے۔ ہرن باغ میں سیر کر رہی تھی کیونکہ اس کو اپنی دوست جراف کے پاس جانا تھا۔ ہرن نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، میری دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، چل کر جراف کی خبر لیتی ہوں۔ دوسری طرف جراف وہ بھی ہرن کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کافی دنوں سے ہرن سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ جانے وہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ یہ سوچ کر جراف بھی ہرن کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ جنگل کے سبھی جانور جانتے تھے کہ ہرن اور جراف ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ ہرن اور جراف سارا دن ایک ساتھ گزارتے، جنگل میں سیر کرتے، اگر کوئی جانور مشکل میں ہوتا تو اس کی مدد کرتے۔ ان دونوں کی دوستی کو دیکھ کر جنگل کے باقی سب جانور بھی بہت خوش تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ مل جل کر رہنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ اس طرح سے کوئی بھی دوسرا جانور ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بندر جو کہ اسی جنگل میں رہتا تھا، اس کو ایک شرارت سوچی۔ اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑی مستی کی جائے۔ ہرن اور جراف کی دوستی اس کو کھٹکنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ جراف اور ہرن کی لڑائی کروائی جائے۔ ابھی بندر اسی سب سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں کی لڑائی کروائی جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے ہرن نظر آئی۔ بندر نے ہرن سے کہا کہ تم تو بہت ہی بے وقوف ہو، تم جس کو اپنا دوست سمجھتی ہو وہ تو تمہارے دوست نہیں۔ بندر نے کہا کہ میں نے سنا ہے، جراف کہتا ہے کہ ہرن تو بہت ہی چھوٹی ہے۔ جراف ایسی باتیں کر کے جنگل کے دوسرے جانوروں کے ساتھ تمہارا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہرن نے چلتے چلتے بندر کی سبھی باتیں سن لیں۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنے دوست جراف کے پاس ہی جا رہی تھی، لیکن راستے میں بندر کی باتیں سن کر وہ بہت دکھی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کیا سچ میں میرا دوست میرے بارے میں ایسے سوچتا ہے؟ وہ اکیلے میں یہ سبھی باتیں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، کیا سچ میں جراف کے ساتھ ساتھ جنگل کے باقی سبھی جانور بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ دوسری طرف بندر نے جراف کو دیکھا اور سوچا کہ کیوں نہ اس سے بھی جھوٹ بولا جائے۔ اس نے جراف سے کہا کہ کیسے ہو؟ کافی دنوں سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اکیلے ہو، ہرن تمہارے پاس تمہاری خبر لینے کے لیے بھی نہیں آئی۔ بندر نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ہرن جو کہ تمہاری بہت اچھی دوست ہے، وہ جنگل کے باقی سبھی جانوروں کے ساتھ مل کر تمہارا مذاق اڑا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ جراف کی تو بہت ہی لمبی گردن ہے اور وہ بہت آہستہ چلتا ہے۔ بندر کی یہ باتیں سن کر جراف کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا
کہ ہرن تو میرے ساتھ بہت اچھی ہے، ہم دونوں بہت عرصے سے کافی اچھے دوست ہیں۔ کیا سچ میں وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑا رہی تھی؟ بندر کی یہ باتیں سن کر جراف بھی پریشان ہو گیا اور وہ بھی بہت دکھی ہوا۔ یہ سب باتیں اس کو بہت بے چین کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہرن کے پاس ہی جا کر سچائی معلوم کی جائے، کیا سچ میں وہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے؟ دوسری طرف ہرن بھی جراف کے پاس آیا۔ دونوں راستے میں ہی ایک دوسرے کو ملے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں غصہ اور ناراضگی تھی۔ ہرن نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں بہت چھوٹی ہوں، کیا سچ میں تم نے ایسا کہا ہے اور باقی سب جانور بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ جراف نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے، تم کہتی ہو کہ میں بہت ہی لمبی گردن والا ہوں اور بہت آہستہ چلتا ہوں۔ ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بندر کی باتوں پر زیادہ یقین تھا، اس لیے وہ دونوں دکھی تھے۔ بندر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دو دوست بہت ہی پریشان ہیں۔ بندر کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ فوراً سے نیچے آیا اور دونوں دوستوں سے معافی مانگی۔ کہا کہ میں نے تم دونوں سے جھوٹ بولا ہے کہ تمہاری لڑائی کروا دوں۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی مستی کر لوں۔ یہ باتیں سن کر جراف اور ہرن کو بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی غلط فہمی دور کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے بندر کو معاف کر دیا اور دوبارہ سے ہنسی خوشی جنگل میں رہنے لگے۔ بندر کی اس حرکت کی وجہ سے ان دونوں کا دل تو بہت دکھا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہی پہلے جیسی دوستی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کے بھی درمیان غلط فہمی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔